ہمیں عائشہ کا جو شک تھا کچھ خبریں صحیح بھی دیتے ہیں، تو کہا عائشہ ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، اور رب العزت جب کوئی حکم کو نازل کرتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے، باتیں کرتے، آج اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، آج اللہ نے کیا کیا. تو یہ جب کان لگا کے سنتا ہے، اس کو ایک آنکھ کا گولا مارا جاتا ہے، لیکن اوپر والا چلا کے نیچے والے کو، نیچے والا چلا کے اس کے نیچے والے کو، نیچے والا نیچے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کاہن کا جن اس سے کان میں بول دیتا اوپر کیا بات ہوئی تھی. تو کوئی غائب نہیں جانتا ہے، یہ فرشتوں کے ڈسکشن سن لیتا ہے جا کے، جو ان کی طاقت میں سے کیا پہلے آسمان تک رسائی. تو آپ گئے، بابا میرا کل کیا ہوگا، الیکشن جیتوں گا یا ہاروں گا؟ تو بولتے جیت جائیں گا. بولیں گے ہاں دیکھو کل جیت بھی گیا، بہت مانے ہوئے، یہ تو بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان ہے. کیا رسول اللہ کو بغیر وحی کے کیا کبھی غیب کی بات معلوم ہوئی؟ بغیر وحی کے. پھر کہہ رہا ہوں آپ پر وحی آتی تھی، صحابہ اس لیے تو روتے دھوتے تھے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا رسول اللہ کے جانے کے بعد. تو یہ کہاں سے پتا کر رہا تھا؟ یہ شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے کوئی آپ کو بولے آپ کے ابا کا نام یا امی کے نام ہے تو بولنا بڑی باتیں نہیں بولنا، یہ شیطانی عمل چھوڑو اور توبہ کرو اپنے رب سے اور جو ہے سیدھے ہو جاؤ، فالتو باتیں یہ سب. آئیے اللہ کے رسول نے شعبدے باز کاہنوں کے پاس جانے والوں کے تعلق سے کیا وعید کی، اور دیکھیے سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ کہتے ہیں اور یوں فرمائیں، من اتا کاہنا او عرفا، کوئی اگر کسی کاہن کے پاس جائے یا وہ لوگ جو فعال کھولتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کے پاس جائے، فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، اور تصدیق کرے جو اس نے کہا، سچ مانے جو اس نے کہا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. جو کسی کاہن کے پاس جائے، صحیح روایت، اور تصدیق کرے جو اس نے کہا کہ وہ بڑا سچ کہا، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے وہ شخص، اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے. ہم اس کو بڑا پہنچا ہوا کام سمجھ رہے ہیں، اس کو کفر ہے یہ. آئیے آگے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، من اتا عرفا فسأله عن شيء، کوئی کسی کاہن کے پاس جائے، شعبدے باز کے پاس جائے اور کسی چیز کے تعلق سے سوال کرے، عن شيء، کسی بھی تعلق سے سوال کرے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کسی چیز کا سوال کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. جو کسی کاہن کے پاس جائے اور صرف سوال کرے، اوپر والی حدیث میں کہا تصدیق کرے وہ تو کافر ہو گیا، لیکن سوال کرے میرا کیا ہوگا، سوال کیا تصدیق نہیں کیا. ابھی میں تو چپ گیا تھا، میرے دوست نے لے گیا تھا، اس کی 40 دن کی نماز ضائع ہوئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن کی نماز چھوڑنا ہے، پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوں گی، پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوگی. تو یہ گناہ ہے، یاد رکھیے، ان کاہنوں اور شعبدے بازوں کے پاس جانے. اور ان میں سے اکثر آپ کی اور ہماری نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، معلوم آپ کو؟ میں بتاتا ہوں کیسے کھلواڑ کرتے ہیں. سب سے پہلے جاتے ہیں، ان کی پہچان یاد رکھیے، ماؤں کے نام پوچھتے ہیں، جبکہ ہم دنیا میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں. ان کی پہلی پہچان ہے ماں کا نام کیا ہے. سوال یہ دنیا میں اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور ترمذی کی روایت رسول اللہ فرماتے تم آخرت میں بھی اپنے باپوں کے نام سے پہچانے جاؤں گے. جب میں دنیا میں بھی اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاؤں گا آخرت میں بھی، تو پھر یہ میری ماں کا نام پوچھنے والا ہوتا کون ہے؟ اس لیے کہ جب یہ شعبدے باز جادو کرتا ہے تو جن اس کے قبضے میں ہوتا ہے کچھ شرائط پر آتا ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا کہ تو باپ الگ ہو سکتا ہے، ماں الگ نہیں ہو سکتی ہے کبھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. تو جو ماں کا نام پوچھے شعبدے باز آتا ہے. پھر کتاب و سنت تک کتنا بھی نام لے ہو، پھر کتاب و سنت تک کتنا بھی نام لے، میں قرآن سے کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ شعبدے بازوں کے پاس آپ جاتے ہیں یا ہم لوگ جاتے ہیں، یہ کیسی نفسیات سے کھیلتے. دیکھیے اب آپ آئے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے آپ کو، اب پریشانی سے آدمی گیا، پہلی نفسیات آپ بولتے دیکھو پہلے سے معلوم ہوگا ان کو اب پریشانی میں آئے، خود پریشان دکھ رہے آپ. اب نئی شادی ہوئی تو ساس بہت زیادہ تمہاری وہ ہے، ہاں بس یہی تو تھا مسئلہ، یہی تو تھا مسئلہ، اس کے لیے تو آئے تھے. تو دیکھو بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، آسان نہیں ہے اس کو نکالنا. میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں، وہ ادھر ڈال دو فی سبیل اللہ، کوئی بھی پیسے نہیں لیتا ہی، ماشاءاللہ بہت بیچارے فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ادھر ڈال دو پیسے جو ڈالنا ہے آپ کو، میں تو پیسے لیتا نہیں ہوں. اور میں بتا دیتا ہوں کس نے کیا آپ کو تاکہ نشاندہ ہو جائے. ایک عورت، بڑی بڑی آنکھیں، لمبی چوٹی. اب یہ پہلے سے عورتیں بیچاری یا مرد سوچ کے گیا ہوا ہے کسی کے بارے میں ان کے ذہن میں ہے. اب جیسے اس نے ایک عورت بولتے ہیں ان کو سب سے پہلے وہی عورت نظر آئی جس پہ شک کر رہے تھے، ہاں چچی نے کی ہوں گے اپنے، کہ تو ایک عورت چچی ہے کہ دنیا میں خالی نفسیات سے کھیل رہا ہے آپ کی صرف ایک عورت. تو آپ پہلے سوچ رہے ایک عورت تو ہے وہ چچی سے میرے، بڑی بڑی آنکھیں، ان کی آنکھیں تو چھوٹی لیکن کبھی کبھی بڑا کرتے نا، بڑی آنکھیں برابر،
یوں ہے لیکن پھر بھی کبھی بڑی آنکھیں. صحیح بول رہے آپ. لمبی چوٹی, یار ان کی چوٹی چھوٹی لیکن کبھی کبھار نہیں, پورے بال کاٹ کے کی تو بہت لمبے ہو جائیں گے. برابر صحیح, لمبی چوٹی بھی ہے ان کی. سوچ پہلے سے میں نے سوچا ہوں کسی کا نام, بس اب فٹ کرنا ہے اس کو. اور وہ کل آئی تھی تمہارے گھر پہ صبح صبح, وہ آئے تھے واقعی میں کل صبح صبح, اس نے کیا, بس نفسیات سے کھیل لیا آپ کی. اب میں نے کام کر دیا آپ کا, کل یا تو اچھا ہوں گا یا تو برا ہوں گا. سوال یہ تیسرا ہوتا کیا, اور میں نے کام کر دیا, پورا بندوبست ہو گیا پکا, کل اچھا ہوں گا یا برا ہوں گا. تو میرا سوال یہ تیسرا ہوتا کیا اچھے اور برے کے بیچ کا. ہاں, صرف ذہن سے کھیل رہے ہیں آپ کے معصوم ذہنوں سے مسلمانوں کے کھیلتے ہیں شبد باز اور جادو کا. تو یاد رکھیے, جادو کا کرنا کرانا, سیکھنا سکھانا, پڑھنا پڑھانا کفر ہے. کفر سخت ترین گناہ ہے, یاد رکھیے. اور کفر اور شرک یہ دو گناہ ہیں جو ہمیشہ کی جہنم حرام کر دیتے ہیں, یاد رکھیے. کفر اور شرک یہ وہ دو گناہ ہیں جو ہمیشہ جہنم ہم پہ, جنت ہم پہ حرام کر دیتے ہیں, اور ہمیشہ جہنم کا ہم کو جو ہے مستحق یا جہنم کا ساتھی بنا دیتے ہیں. تو بہرحال تو یہ بہرحال اس کا ایک کام ہے جادو, اور اس کو بڑے حد تک وہ کرتا ہے, اور جو ہے یہی حربہ اس کا جو ہے انسانوں کے خلاف بہت زیادہ ہے. اب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس خون کی طرح دوڑنا, یہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو دنوں کی راز بتا دیتا ہے نکال کر کاہنوں اور جادوگروں کو. اسی طرح چونکہ یہ بھی مکلف ہے, ان کو بھی قیامت میں عذاب ملنے والا ہے. درکی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, ان کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں برف کا عذاب ملے, کوئی برف کا عذاب نہیں ملے گا ان کو بھی جہنم کی آگ کا عذاب ملنے والا ہے. درکی اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر, ہم نے بہت سے انس اور جن کو جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیا ہے, یہ ایسے عمل کریں گے ان کو وہیں ڈالیں گے. کچھ لوگ بولتے نہیں ان کو برف کا عذاب ملے گا, برف رہیں گی, فریزر میں رہیں گے, اور کیا کیا پتا نہیں. کوئی برف کا عذاب نہیں آتا قرآن حدیث میں. ایک ضعیف روایت ہے جس کے اندر ٹھنڈے عذاب کا تذکرہ آتا ہے, بہرحال وہ روایت ضعیف ہے ترمذی کی, لیکن جنوں کے تعلق سے نہیں, وہ بھی دوسرا ہی ہے معاملہ اس میں. تو جنوں کو برف کا عذاب کہیں بھی ثابت نہیں حدیث سے اور قرآن سے, یاد رکھیے. ان کو وہی عذاب ہے. اب آپ بولیں گے ان کو بھی آگ کا عذاب, تو یہ تو بنے ہوئے آگ سے, آگ کو کیسے کاٹیں گے؟ یہ بھی آگ سے, یہ بھی آگ سے. ایک شیخ سے کسی نے ایسی سوال کیا, اور ایک نوجوان تھا, بہت برے لہجے میں بات کی, کہا کیا لگا ہے تم نے آگ کا ان کو عذاب ملے گا؟ آگ کا عذاب کیسے ملے گا ان کو, یہ تو خود آگ سے بنے ہوئے. تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے نزدیک آؤ. جو بچہ نزدیک آیا زور سے تھپڑ مارا اس کو, اور ملنے لگا. کہا لگا, تو کہا بہت زور سے لگا, یہ کوئی طریقہ ہے گا؟ کہا میرا ہاتھ بھی چمڑے کا, تیرا منہ بھی چمڑے کا, پھر کیسا لگا؟ کیسا لگا پھر میرا تھپڑ؟ تو کہا سمجھ میں آ گئی میری بات. جس آنکھ سے جن بنے ہوئے ہیں, جہنم کی آنکھ اس سے زیادہ قوی ہے, وہ اس کو بھی جلا دیں گے جن کو. اور جہنم کی کچھ آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی ہے, حدیث میں آتا ہے, اتنی تیز ہے. تو انہیں بھی جو ہے آنکھ کا عذاب دیا جائے گا, برف کا عذاب نہیں. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس دونوں کے لیے تھے. رب العزت جس طرح سے دونوں کے لیے ہے, انس اور جن کے لیے, وہی قرآن اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ شخصیت آپ دونوں کے لیے. اسی طرح جو ہے انسانوں کی طرح وہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں, اچھائی اور برائی دونوں ہوتے ہیں. شریر یہ سب بچے ہمارے ہوتے ہیں, بڑے سب تمام اقسام ان کے اندر ہوتے ہیں, ہم اقسام. اسی طرح جو ان کے اندر مومن اور کافر وہ بھی ہوتے ہیں, دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے ان کی ہماری دشمنی کہاں سے ہے, کیوں ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی جان لے تاکہ اس کا مقصد پتہ چل جائے تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا. آئیے ان کا مقصد کیا ہے. تو ان کی انسانوں سے دشمنی تب شروع ہوتی جب اللہ نے آدم کے سامنے انہیں جھکنے کا حکم دیا, اور اس نے وہاں سے نکل کر آدم علیہ السلام کو بہکایا, اور اللہ نے دونوں کو نیچے بھیجا اور کہا آپس میں تم دشمن ہو. اور جب بھی میری ہدایت آئے, فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, سورہ بقرہ آیت 38, کہ میری ہدایت جب بھی تمہارے پاس ہے اس کو مانتے رہنا, جو اس کو مانے گا ان پہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے اور کوئی رنجیدہ نہیں ہوں گے قیامت کے روز. تو یہاں اللہ فرماتا ہے اس نے کس طرح سے بہکایا. اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت 27 میں, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ